بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس شیعہ ذاکر حسن علی کا کلپ سماعت فرمائیں۔ اسلام میں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا جی سر، یہ شیعہ مذہب میں شدیداً حرام ہے جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے اور جیزس نہیں آئیں گے۔ جب جیزس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب جہاد ان کے حکم سے ہوگا۔ اس وقت تک جہاد شدیداً حرام ہے، جیسے سور کا نہ حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، اسی طرح یہ شدیداً حرام ہے۔ دیکھیں، مذہب شیعہ کے اندر جہاد حرام ہے جب تک مہدی نہ آ جائے۔ یہ حسن علی شیعہ ہے اور یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اپنی کتابوں کی روشنی میں صحیح بات کر رہا ہے۔ تو اب اور دوسری ساتھ ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جب مشکل گھڑی میں، شیعہ مذہب میں مشکل گھڑی میں تکیہ کرنا واجب ہوتا ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو، کسی کے مارنے کا خطرہ ہو، تو وہاں تکیہ کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اور جو اس موقع پر تکیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں کوئی بات اپنی ظاہر نہیں کی شیعہ مذہب کی، وہ تکیہ کرتے رہے چونکہ وہ مجبور تھے اور تکیہ کرنا فرض تھا۔ جو نہیں کرے گا لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو تکیہ نہیں کرے گا اس کا دین ہی نہیں بچے گا، وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ تو یہ دو باتیں سامنے رکھیں۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایران کے اندر جو کچھ ہوا ہے، تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے لوگ لڑے تھے، ان کے پاس اب تک مہدی آیا تو نہیں ہے، تو ان کے مذہب کے مطابق یہ جہاد نہیں ہوا، یہ ایک حرام کام ہوا۔ اور دوسری بات، اگر جو فلسطین کے لیے لڑے نہیں ہیں لیکن ان کی قول کے مطابق، دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پتہ تھا امریکہ ظلم کر رہا ہے اور ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو اس موقع پر خامنائی بجائے اس کے کہ وہ لڑتا اور قتل ہو جاتا، اس کو حضرت علی المرتضیٰ والا کام کر لینا چاہیے تھا۔ شیعہ مذہب کے مطابق تکیہ کر لیتے نا، اس موقع پر انہوں نے تکیہ نہیں کیا تو ان کا ایمان نہیں بچا۔ جب ایمان نہیں بچا تو مذہب شیعہ کے مطابق بھی خامنائی قتل ہوا ہے، اس کو شہید نہیں کہہ سکتے، اور اس قتل ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی نہیں بچا چونکہ اس نے تکیہ نہیں کیا۔ تو اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ سنی مذہب کے مطابق نہیں بلکہ شیعہ مذہب کے مطابق بھی خامنائی کا ایمان سلامت نہیں ہے، اور نہیں اس کو شہید کہا جاتا۔